الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. جب دوبارہ قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک حصہ ایمان والوں کا ہوگا اور ایک حصہ کفر اور شرک والوں کا ہوگا. پھر ایمان والوں کا 2 حصہ ہوگا. ایک حصہ ان لوگوں کا ہوگا جو سب سے زیادہ قریبی اللہ تعالیٰ کے ہوں گے اور دوسرا حصہ ان ایمان والوں کا ہوگا جو عام ایمان والے ہیں اور قریبی لوگوں سے کم درجے کے لوگ. جو سب سے قریبی لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں، 1 نمبر کے ایمان والے ہیں، اعلیٰ قسم کے ایمان والے ہیں، دین ایمان کے لیے سب سے زیادہ محنت اور مشقت اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ دین پر چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سامنے کھڑا کریں گے، اپنے عرش کے سامنے ان کو رکھیں گے اور بالکل قریب رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف یہ کرایا ہے کہ والسابقون السابقون، جو دنیا میں ایمان لانے میں اور دین پر چلنے میں آگے آگے تھے وہ آج یہاں بھی آگے ہوں گے. اولئک المقربون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے مقرب، سب سے قریبی لوگ، خاص لوگ. گویا کہ ان کا نام مقربین ہے. دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ اپنے خاص لوگوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، سامنے بٹھایا جاتا ہے اور بالکل قریب بٹھایا جاتا ہے. کوئی بڑا مجمع ہو تو اس میں اپنے خاص لوگوں کو بالکل سامنے اور قریب رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے عرش کے سامنے رکھیں گے، اپنے عرش کے سامنے کھڑا کریں گے، یہ سب سے قریبی لوگ ہوں گے، ایمان والے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں گے. ان کا نام مقربین ہے. اور یہی لوگ متقین بھی، سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے. دوسرا گروہ ایمان والوں کا، دوسرا حصہ ایمان والوں کا جو ہوگا اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے دائیں جانب کھڑا کریں گے. اس کا نام اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں کا نام اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین رکھا ہے. اصحاب کے معنی والا اور یمین کے معنی داہنا، یعنی داہنی طرف والے. اصحاب الیمین اور اصحاب المیمنہ. اور انہی لوگوں کو ابرار بھی قرآن مجید نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو ابرار بھی کہا ہے جو داہنی طرف ہوں گے. گزشتہ جمعہ کو ابرار کے بارے میں کافی تفصیل سے باتیں آئی تھی.
اور بائیں جانب جو گروہ ہوگا، جو حصہ ہوگا، یہ کافروں کا ہوگا، مشرکین کا ہوگا، یہود و نصارہ کا ہوگا، یعنی ان لوگوں کا ہوگا جن لوگوں نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا۔ بائیں طرف جو لوگ ہوں گے ان کا نام ہے اصحاب المشأمہ، اور ان کا نام اصحاب النار بھی ہے۔ داہنی طرف والوں کا نام اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب الیمین داہنی طرف والے، اصحاب المیمنہ داہنی طرف والے، اور ابرار نیک لوگ، اور بائیں طرف والوں کا نام اصحاب المشأمہ بائیں طرف والے، اصحاب النار جہنم والے لوگ۔ اس طرح سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک گروہ بالکل سامنے ہوگا، یہ ایمان والوں کا سب سے اعلیٰ گروہ ہوگا، اور ایک گروہ عرش کے داہنی جانب ہوگا، یہ ایمان والے ہوں گے لیکن جو سامنے کھڑے کیے گئے ہیں ان سے کم درجہ کے لوگ ہوں گے، اور ایک گروہ بائیں جانب کھڑا کیا جائے گا۔ یہ جو بائیں جانب ہوگا یہ جہنمی لوگوں کا گروہ ہوگا، یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس طرح سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ان جنتی لوگوں کو ان کا نام اعمال، ان کا رزلٹ، ان کا نتیجہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب ان کو ان کا رزلٹ ملے گا، نام اعمال ملے گا، یعنی جنت میں جانے کا کاغذ ملے گا، کامیاب ہونے کا کاغذ ملے گا، تو یہ لوگ خوشی کے مارے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، یہ لو پڑھو میرا نام اعمال، یہ دیکھو میرا رزلٹ، یہ دیکھو میرا نمبر۔ دنیا میں بھی امتحان میں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا اور اپنی کامیابی کا چرچا کرتا پھرتا ہے۔ تو آخرت کی جو اصل کامیابی ہے اور ہمیشہ والی کامیابی ہے، دائمی کامیابی ہے، اس کامیابی پر ایمان والا بہت خوش ہوگا، اور وہ خوشی کا وقت بھی ہوگا۔ تو جنتی آدمی کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور یہ جنتی آدمی اپنے نام اعمال کو، اپنے رزلٹ کو، نتیجے کو دکھاتا پھرے گا اور کہتا پھرے گا کہ لو اسے پڑھو دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور وہ یہ بھی کہے گا کہ میرا عقیدہ یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور وہاں حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ عیش و آرام میں ہوگا، راضی خوشی ہوگا، فی جنت عالیہ، بہت بلند بالا جنت میں ہوگا۔ اور جو بائیں طرف والے ہیں وہ اما من اوتی کتابہ بشمالی، ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا رزلٹ، ان کا نمبر، ان کا نتیجہ جو ہوگا وہ بائیں ہاتھ میں، اور وہ بائیں ہاتھ میں بھی پیچھے سے وراء ظہری۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ بھی رسوائی کی ایک علامت ہوگی، رسوائی کے لیے یہی کافی ہوگا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے اور وہ بھی پیٹھ کے پیچھے سے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ان کو جو ہے پیٹھ کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا۔ جب ان کو ملے گا تو یہ کہیں گے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِي، اے کاش کہ مجھے یہ ملا ہی نہ ہوتا۔ اب اس قدر انہیں افسوس ہوگا، غم ہوگا، لیکن اب اس افسوس سے نکلنے کا، اس غم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب یہ کہتے پھریں گے کہ کاش مجھے یہ ملا ہی نہ ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ان کا اعتقاد اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، حساب نہیں دینا ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو یہ نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا۔
اس طرح سے 3 حصوں میں لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا. سامنے والے مقربین ہیں، داہنی طرف والے اصحاب الیمین ہیں، جنتی لوگ ہیں، بائیں طرف والے اصحاب النار ہوں گے، دوزخی لوگ ہوں گے. جنت میں جو جنتی پہنچیں گے وہ کن خوبیوں کی وجہ سے پہنچیں گے، کن اعمال کی وجہ سے جنت میں پہنچیں گے، اور ان جنتیوں میں سے مقربین کو آگے جو کیا جائے گا، آگے جو رکھا جائے گا، وہ کن اعمال کی وجہ سے، کن خوبیوں کی وجہ سے. داہنی طرف والے جو ہیں ان کو کس اچھی عادت کی وجہ سے، کس عمل کی وجہ سے داہنی طرف کیا جائے گا، اور بائیں طرف والے جو ہیں انہیں دوزخ میں کیوں ڈالا جا رہا. اس میں سب سے بنیادی چیز ایمان ہے. سب سے بنیادی چیز ایمان ہے. جس نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا وہ بائیں جانب ہوگا، اور جس نے ایمان اور اسلام قبول کر لیا ہے وہ داہنی جانب ہوگا. پھر اس میں زیادہ محنت کی ہے، زیادہ مشقت اٹھائی ہے، زیادہ اعمال کیے ہیں، زیادہ خلوص کے ساتھ کیا ہے، تو وہ آگے کی صف میں ہوگا. آگے کی صف میں اول نمبر پر انبیاء کرام ہوں گے، اور انبیاء کرام کے بعد درجہ بدرجہ ایمان والے ہوں گے. سب سے بنیادی خوبی اور بنیادی عادت جو ان کی ہے، ان کا جو سب سے اچھا عمل ہے وہ ہے ایمان، کہ اللہ کو ایک مان لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو درست اور حق مان لیا. مان لینے کا نام ایمان ہے، اور اس پر عمل کرنے کا نام اسلام. یعنی عمل کرنے والا مسلمان. مسلمان کے معنی ہوتے ہیں تابع دار اور فرما بردار. مومن ماننے والا، مسلم ماننے کے مطابق زندگی گزارنے والا. جو کچھ مان لیا اب اس کے موافق وہ زندگی گزارے. تو سب سے بنیادی خوبی جو ہے جنت میں جانے کی وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایمان ہے. اور جہنم میں جانے کی سب سے بنیادی خرابی یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، کفر پر ہو، شرک پر ہو. پھر جنت میں جانے کی یا جنت میں نہ جانے کی اور جہنم میں جانے کی، جنت میں جانے کی اور بھی جنت میں ترقی کرنے کی اور بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری اچھی عادتیں. اور جہنم میں زیادہ عذاب پانے کی، جہنم میں زیادہ نیچے جانے کی، جہنم میں زیادہ سختی جھیلنے کی بہت ساری برائیاں ہیں، خراب عادتیں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں. جو جتنا زیادہ بڑا گناہ کرے گا، جو جتنا بڑا پاپی ہوگا، جو جتنا بڑا مجرم ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ جہنم میں سختیاں جھیلے گا اور عذاب جھیلے گا. جنتی لوگ جن اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، بڑے بڑے درجات پائیں گے، ان اعمال میں سے، ان خوبیوں میں سے، ان اچھی عادتوں میں سے ایک اچھی عادت وہ ہے جس کا تذکرہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے کہ بندہ مال سے محبت کرنے کے بجائے مال دینے والے سے محبت کر رہا ہے، اور مال دینے والے کے کہنے پر مال کو خرچ کر رہا ہے. مال دینے والے رب نے، مال دینے والے خالق نے جہاں جہاں حکم دیا ہے، جن جن کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، ان کاموں پہ یہ بندہ خرچ کرتا ہے. گزشتہ جمعہ کو اس میں یہ بات آئی تھی کہ داہنی طرف جو جنتی لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان میں ایک خوبی یہ بھی ہوگی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے. ان کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہوگی. جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم کی بہت ساری خرابیاں ہیں. ایمان نہ قبول کرنے کے بعد، ایمان قبول نہیں کیا، جہنم میں جائیں گے. اب جہنم میں جو مزید ان کی سختی بڑھے گی وہ کن برائیوں کی وجہ سے، کن عادتوں کی وجہ سے، وہ بھی بہت ساری ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. اس کا تعلق تو ایمان سے ہے کہ ایمان قبول نہیں کیا. کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو؟
جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو، حساب دینے کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے پاس جانے کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، اس میں خاص قسم کا کافر ابو جہل مراد ہے اور اس جیسے لوگ مراد ہیں۔ اصلاً انہی کو مخاطب بنایا گیا ہے، لیکن پھر تبان اور ضمناً باقی سارے کافر اور مشرک اس میں داخل ہو جائیں گے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ پہلا جملہ تو ان کے ایمان قبول نہ کرنے سے متعلق ہے کہ ایمان قبول نہیں کیا، آخرت کو نہیں مانا، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ان کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکے مار کے ہٹاتا ہے، دھکا دیتا ہے۔ اگر کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی محتاج آ گیا کچھ لینے کے لیے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو یہ آدمی دھکے دے کے انہیں ہٹاتا ہے، دھکے دے کے بھگاتا ہے، دھکا دیتا ہے۔ اور اتنا گیا گزرا ہے، اتنا گیا گزرا ہے کہ ایک تو خود دیتا نہیں، دوسرے کسی کو کہتا بھی نہیں۔ اگر خود نہیں دیتا چلو نہ دے، بخیل ہے، کنجوس ہے، اپنا مال اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو کم سے کم یہ تو کرے کہ کسی دینے والے سے کہہ دیا کرے کہ فلاں آدمی کو دے دو، لیکن یہ بھی نہیں کرتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں ابھارتا ہے مسکین کو کھلانے پر، یعنی کسی بھی مالدار کو اس بات پر نہیں ابھارتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دو، محتاج کو کھانا کھلا دو۔ یہ خرابی، یہ برائی، یہ خصلت، یعنی کنجوسی، بخیلی، یتیم اور غریب کو بھگا دینا، دھکے دے دینا، نہ کھلانا، نہ دینا، اور کسی کو دینے پر نہ ابھارنا، نہ کہنا، یہ برائی، یہ خصلت کافر اور مشرک میں ہوتی۔ وہاں سے چل کر یہ خرابی مسلمانوں میں بھی آ گئی، وہاں سے چل کر یہ خرابی آج ہم مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ قرآن مجید نے الگ الگ انداز سے الگ الگ جگہ پر اس بات کو سمجھایا۔ دیکھیے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ کافر، یہ مشرک ایسے ہیں کہ لا تکرمون الیتیم، یتیم اور محتاج کا اعزاز و اکرام نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ کھلاتے ہیں اور نہ مسکینوں کو کھلانے پر کسی کو ترغیب دیتے ہیں، شوق دلاتے ہیں، ابھارتے ہیں، کہتے بھی نہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کوئی آدمی مر گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی جو جائیداد ہے، اس کا جو چھوڑا ہوا مال ہے، اس کے بچے یتیم ہیں، غریب ہیں، لیکن اس جائیداد کو، اس مال کو سب سمیٹ کر کھا جاتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس کے دل میں مال کی بڑی محبت، مال سے یہ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں مال اترا ہوا ہے۔ اور آج غور کر کے دیکھا جائے تو جو برائی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کافر میں ہوتی ہے، مشرک میں ہوتی ہے، وہ برائی ہم مسلمانوں میں موجود، وہ برائی ہم مسلمانوں میں موجود۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غفلت برتتے، کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھی، جب من میں آیا پڑھ لیا، جب من میں نہیں آیا تو نہیں پڑھا۔ جمعہ کی نماز میں آئے تو بس فرض نماز پڑھ لیا اور چل دیا، سنت بھی نہیں، نفل بھی نہیں، بس جمعہ کی نماز پڑھ لیا، یا سال بھر میں عید کی نماز پڑھ لیا، باقی دن نماز ہی نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو اتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ اس قدر جلدی جلدی ہے کہ 2 منٹ میں سب نماز پوری ہو جاتی۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ اصل میں یہ آیت تو منافق کے لیے ہے، منافق کی عادت بتائی گئی، وہ منافقین والی عادت آج مسلمانوں میں آ گئی۔ منافق ایسا ہوتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، نماز پڑھتے ہیں یا دوسرے اعمال جو کچھ یہ کرتے ہیں صرف دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ منافق کی عادت ہے۔
جس کے دل میں کفر اور شرک بھرا ہوتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ آیت تو اصلاً منافق کے لیے، لیکن یہ عادت ہمارے اندر آ چکی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، ایسے پرلے درجے کے لوگ ہیں کہ معمولی چیز محلے کے لوگ، پڑوسی، گاؤں کے لوگ جو کبھی کبھی استعمال میں آنے والی ہوتی ہے اور معمولی پیسوں کی ہوتی ہے، اسے مانگتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں چاہیے، تو یہ نہیں دیتے۔ کسی پڑوسی نے مانگ لیا کہ سوئی اور دھاگا کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے دے دو۔ کسی پڑوسی نے کہا کہ ہمیں پھاوڑا کی ضرورت ہے، دے دو۔ ہمیں کلہاڑی کی ضرورت ہے، دے دو۔ وہ بھی یہ نہیں دیتے۔ ایسے کنجوس، ایسے بخیل لوگ ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ بھی نہیں دیتے۔ یہ خصلت، یہ عادت، یہ برائی منافق کی ہے، کافر کی ہے، مشرک کی ہے۔ لیکن آج غور کر کے ہم اپنا جائزہ لیں تو یہ خرابی ہمارے اندر ملے گی۔ وہاں سے چل کر یہ برائی، یہ خرابی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے، یہ بھی سمجھایا ہے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ لوگ اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یعنی غریبوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو کچھ دینا نہیں چاہتے اور دیتے نہیں، ابھارتے بھی نہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ ایک تعبیر ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ فطرہ دیتے ہیں، نہ قربانی کرتے ہیں، نہ اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافقین تو فاسق۔ یہ منافق کی عادت ہے کہ نہ دے اور نہ ابھارے، معمولی چیزیں بھی نہ دے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ منافقین والی برائی آ گئی۔ اگر ایسی برائی، ایسی خرابی ہمارے اندر ہے تو اسے ہم نکال پھینکیں، اور جو اچھی عادت ہے اسے ہم اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اور جس کو اللہ بھلا دے تو پھر وہ پریشان ہی رہے گا، اور آخرت میں جس کو اللہ نظر انداز کر دے، بھلا دے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم۔ اس کے علاوہ اور بھی ان لوگوں کے اندر خرابیاں ہیں، لیکن ان خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی یہ بھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جس کی وجہ سے ان کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ جو ان کی سختیاں ہوں گی ہمیشہ کے لیے ہوں گی، ایک دو دن کے لیے نہیں ہوں گی۔ کافر اور مشرک جہنم میں ڈالے جانے کے بعد کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے، ایسے ہی ایمان والے جنت میں ڈالے جائیں گے تو وہ بھی وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اب نہ جنت ختم ہوگی، نہ جہنم ختم ہوگی، نہ جنتی کو موت آئے گی اور نہ جہنمی کو موت آئے گی، نہ جنتی کو جنت سے نکالا جائے گا اور نہ جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ہاں، جہنم میں جن مسلمانوں کو، ایمان والوں کو گناہ کی وجہ سے کچھ دن کے لیے ڈالا گیا ہے تو سزا دینے کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن کافروں اور مشرکوں کو جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مال دینے والے کی محبت ہونی چاہیے۔ اور جو جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، بھلائی ہے اور خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایمان والوں کی خوبیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر کافروں کی، مشرکوں کی اور منافقین کی جو برائیاں آ گئی ہیں اللہ تعالی اسے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیں۔